اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ بول دیجئے اے محبوب، آپ بول دیجئے جو مجھے پانا چاہتا ہے، جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ پہلے آپ رسول اللہ سے محبت کریں۔ تو پہلے اگر تو پہلے کس کے ساتھ ملاقات کرنا پڑے گا؟ پہلے محبوب سے ملاقات کرنا پڑے گا، نہیں تو ڈائریکٹلی خدا سے ہم نہیں مل سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ بول دیجئے جو مجھ تک ملنا چاہتا ہے، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، وہ پہلے آپ سے ملے۔ تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر نہ ملے تو ہم ڈائریکٹلی خدا سے نہیں مل سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کہ آپ سے محبت کرے تو پہلے رسول اللہ سے محبت کریں گے، پھر خدا ملے گا ہم لوگوں کو۔ اسی لیے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں گے ہم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی کچھ بیان کریں گے آپ تمام حضرتوں کے سامنے۔ اب تمام حضرت اس زمین پر جتنے انبیاء کرام آئے تھے 1,24,000 تقریباً 2,24,000 پیغمبر، لیکن ہر نبی کا معراج ہوئی تھی، ہر رسول کا معراج ہوئی تھی۔ حضرت آدم کی بھی معراج ہوئی تھی لیکن اس زمین پر ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معراج ہوئی تھی، اسی زمین پر ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معراج ہوئی تھی، اسی زمین پر ہوئی تھی۔ موسیٰ کا معراج ہوئی تھی، اسی زمین پر ہوئی تھی۔ عیسیٰ کا معراج ہوئی تھی، اسی زمین پر ہوئی تھی۔ یسوع کا معراج ہوئی تھی، اسی زمین پر ہوئی تھی۔ داؤد کا معراج ہوئی تھی، اسی زمین پر ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معراج ہوئی تھی، اسی زمین پر ہوئی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا معراج ہوئی تھی، اسی زمین پر ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معراج ہوئی تھی، اسی زمین پر ہوئی تھی۔ جتنے انبیاء کرام، جتنے رسول آئے تھے اس دنیا میں، سب رسول کی جب معراج ہوئی تھی اسی دنیا میں ہوئی تھی، لیکن جب میرے رسول اللہ کا باری آئے، میرے رسول کا جب بات آئے تو یہی نہیں کہ بلکہ کعبہ میں نہیں، عرب میں نہیں، انڈونیشیا میں نہیں، بلکہ چین میں نہیں، انڈونیشیا میں نہیں، آسٹریلیا میں نہیں، نیوزی لینڈ میں نہیں، نیدرلینڈ میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب معراج کی باری آئی تھی، آسمان سے بھی آگے، لمکہ سے بھی آگے، کرسی سے بھی آگے، لمکہ سے بھی آگے، آگے سے بھی آگے، چوک سے بھی آگے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا اپنے ساتھ بلا کر معراج عطا کی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آئے ہیں، ہر وقت چاہتے ہیں کہ خدا کو کیسے راضی کرے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہم چاہتے ہیں تو خدا کو کیسے راضی کرے۔ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ خدا ناراض ہو جائے ہم سے۔ اولیاء بھی چاہتے تھے، جتنے انبیاء کرام بھی آئے ہیں ان لوگ بھی چاہتے تھے، ہم سننے علماء بھی چاہتے ہیں، ہم سننے آدمی بھی چاہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں اور خدا کو راضی کریں۔ حضرت آدم بھی چاہتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے، آدم بھی چاہتے تھے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ بھی چاہتے تھے خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ نوح بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے۔ یعقوب بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے۔ داؤد بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے۔ یسوع بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے۔ عیسیٰ بھی چاہتے تھے خدا بھی راضی ہو جائے۔ موسیٰ بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے۔ ہارون بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے۔ سلیمان بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے۔ لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب باری آئی تھی تو پہلے بات کو سن لیجئے، تمام انبیاء چاہتے تھے کہ خدا ہم سے ناراض کبھی مت ہو جائے،
ہے ہم خدا ہمارے لیے خدا سب وقت راضی ہو جائے. انبیاء بھی چاہتے تھے اور اولیاء بھی چاہتے تھے, صدیق اکبر بھی چاہتے تھے خدا مجھ سے راضی ہو جائے, عمر بھی چاہتے تھے خدا مجھ سے راضی ہو جائے, عثمان بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, علی بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, حضرت جابر علیہ السلام بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, فاطمہ بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, حسن بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, حسین بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, حضرت امام ابو حنیفہ بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, امام مالک بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, امام حنبل بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, امام شافعی بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, حضرت غوث بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, حضرت حضور خواجہ چشتی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, حضور کاکی بخت رحمۃ اللہ علیہ بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, علامہ مفتی رحمۃ اللہ علیہ بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ خدا راضی ہو جائے. لیکن میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی کہ سن لیجئے تمام انبیاء بھی چاہتے تھے کہ خدا راضی ہو جائے, اولیاء بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, صحابہ بھی چاہتے تھے خدا راضی ہو جائے, لیکن خدا پاک چاہتے تھے کہ میرے رسول اللہ راضی ہو جائے. اسے یہ کہتے تھے کسی اشرفی گھرانے نے کہا ہے کہ محبت وہ چیز ہے جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو اپنا بھی خیال رہتا ہے اور اس کا بھی خیال رہتا ہے, لیکن عشق وہ چیز ہے جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو صرف اس کا ہی خیال رہتا ہے, اپنا خیال باقی نہیں رہتا ہے. اسی لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرنی چاہیے بلکہ عشق کرنی چاہیے.